وہ شخص جس نے 950 سال ایک قوم میں گزارے اور دعوت توحید کا کام کیا، اس کے باوجود گنتی کے 78 یا 80 کے قریب لوگ ان پہ ایمان لے کر آئے۔ نوح علیہ السلام ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں اس حوالے سے کہ جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، چاہے وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، مسلمان ہوں، سب کے سب ان کو ایک ریسپیکٹیبل پرسنالٹی کے طور پہ مانتے۔ گریجولی زمین نے بھی پانی اگلنا شروع کر دیا اور آسمان سے بھی بارش برسنا شروع، دونوں طرف سے وہ عذاب کی جکڑ میں آئے۔ نوح علیہ السلام نے اس کو بڑی دعوت دی، لیکن اس نے کہا میں تو پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا تو بچ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ بھئی آج تو پہاڑ بھی کوئی پناہ نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ کسی کو پناہ نہ دے، جس کی ڈومیننٹ مثال آپ کو سیدنا یوسف علیہ السلام کی ملتی ہے کہ وہ نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ اس طرح کے جو رسول آئے ہیں وہ پھر نبی نہیں ہوتے، وہ رسول بھی ہوتے ہیں، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ دیکھیں گے پورے قرآن میں کہیں چاند کے لیے چراغ کا لفظ نہیں آیا، ہمیشہ نور کا لفظ آیا، انڈائریکٹ روشنی، اور سورج کے لیے ہمیشہ چراغ کا لفظ آیا ہے، سراج کا۔ یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک جتنی دنیا ہے جو خود سے روشن، اور آج ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے بلکہ وہ ریفلیکٹڈ لائٹ، یہ ہم جو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اوپر، آپ کو یہ اوزون لیئر نظر آ رہی ہوتی ہے بلو کلر کی، یہ آسمان نہیں ہے۔ اس لیئر سے اگر آپ اوپر چلے جائیں تو آپ کو اوپر کالی چیز ہی نظر آئے گی۔ یہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین سے عجیب طریقے سے اگا لیا، ثم یعیدکم، پھر تمہیں اسی زمین میں لوٹا دے گا، فیہا، اس میں، ویخرجکم اخراجا، اور پھر دوبارہ اسی زمین سے باہر نکال دے۔ کئی مسلمان اس کے اندر شہید ہوئے، ساری دنیا نے دیکھا۔ وہاں پر اللہ کہاں چلا گیا تھا؟ جب جیسے یہ کہتا ہے نا کہ دادا صاحب اپنے مزار پر بم بلاسٹ کرنے والے کو نہیں پکڑ سکے، دادا صاحب کدھر چلے گئے تھے؟ تو میں اس سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس وقت اللہ کہاں تھا جب کرین گری، اتنے مسلمان شہید ہو گئے؟ ہم نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں اللہ سیلاب بھیجتا ہے، سونامی بھیجتا ہے، اور جہاں اس نے بھیجنا ہوتا ہے وہاں بھیج دیتا ہے، کسی بزرگ کے بزرگ کا پیو بھی نہیں روک سکتا، کو روک کے بتائے۔ اچھا کہتے ہیں یہ روک رہے ہوتے ہیں، ان سے یہ پوچھا کریں یہ جو مصیبتیں یہ بھیج کون رہا ہوتا ہے؟ آپ فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا، اسامہ تو کیا کرے گا؟ جب وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے گا۔ یعنی آمادہ کریں، ایک جہاز ہم ارینج کرتے ہیں، بوئنگ 747، سارے بزرگ وہاں پہ بٹھاتے ہیں اس میں، اس کے بعد پائلٹ کو کہتے ہیں کہ آپ پیراشوٹ سے کود جاؤ۔ بزرگ جو نگاہ مار کے سارا سسٹم چلا رہے تھے، وہ جناب کاکپٹ پہ بیٹھ کے بھی جہاز نہیں اڑا سکتے، نگاہوں سے تو اڑانا بڑی دور کی بات ہے۔ ویسے آپ مجھے بتائیں اگر وہ پائلٹ چھلانگ لگا دے، کوئی بزرگ وہ جہاز چلا سکتا ہے؟ پھر انہوں نے معافی مانگی جب انہوں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے بد دعا کی، دعا کی تھی کہ ان کو بچا لے، تو اللہ نے فرمایا یہ تیرا بیٹا ضرور ہے لیکن حقیقتاً اب یہ تیرا بیٹا نہیں، کیونکہ اس کے اعمال تیرے مخالفین والے۔ سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ تو نبی علیہ السلام تو خود خبر دے رہے ہیں کہ کعبے کے ساتھ یہ ہوگا، کہیں قرآن و حدیث میں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ ایک چیز آئی ہے کہ دجال کعبے میں اور مدینے میں داخل نہیں ہوگا، وہ جو بڑا دجال آئے گا، یہ کہا گیا۔ باقی مکے مدینے کے اندر لوگوں کی جیبیں کٹتی ہیں، قتل ہوتے ہیں، بدکاری والے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ تو نہیں روکتا، کیونکہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے، پکڑ آخرت میں ہونی ہے۔ لیکن آپ کا بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے کہ جی بزرگ تو ایک نگاہ مار کے یہ کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بزرگوں کے ہم لڑ اسی لیے لگتے ہیں کہ وہ بزرگ بچا لیتے ہیں، اور پھر کس کس قسم کے واقعات جناب، وہ ایک فلاں بزرگ تھے، ان کی فلاں مریدنی تھی، اس کو جناب گرانے لگے نیچے، تو وہ جناب اتنے 100 کلومیٹر سے آ کے انہوں نے مریدنی کو پکڑ لیا، زمین تک نہیں پہنچنے دیا۔ المدد خواہم ز شاہ نقش بند
اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پر رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی, حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو چبارے سے چل پڑی تھی, میں بخارے سے چل. پکڑ کر اتارا. یہ الفاظ ہیں اس مولوی کے, پکڑ کر اتارا. جب تمہارے بابے نامحرم مریدنیاں کیچ کریں گے تو ہم تمہیں نہ بتائیں کہ اللہ کے بندو یہ کون سا دین ہے جو تم پیش کر رہے ہو. یار وہی بزرگ, انہی کے مزارات کے اوپر اب مریدنیاں اغوا ہو رہی ہیں. اب تو کوئی نہیں پکڑی جا رہی, پہلے بھی کوئی نہیں تھی پکڑی جاتی. یہ سب کہانیاں ہیں, یہ پاسبل نہیں. چونکہ آپ کا دعویٰ ہے اس لیے ہم آپ سے بار بار پوچھیں گے, اور آپ نے برا نہیں ماننا. ہمیں آپ پوچھیں گے, ہم برا نہیں مانتے, اس لیے کہ خدا نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے. دنیا میں اللہ نے بھوک مٹنے کا ذریعہ کھانے کو بنایا ہے, پیاس مٹنے کا ذریعہ پانی کو بنایا ہے. یہ نہیں کہا کہ سبحان اللہ کو تو تمہاری پیاس بجھ جائے گی. لیکن آپ اپنے بزرگوں کے بارے میں یہی دعوے کرتے ہیں کہ جی وہ بم پکڑ لیتے ہیں, وہ پلوں کی حفاظت کرتے ہیں, وہ یہ ملک سارا انہوں نے سنبھالا ہوا ہے, وہ جناب سمندر کو روک لیتے ہیں, وہ سونامی روک لیتے ہیں, وہ سیلاب روک لیتے ہیں. ہم نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ, ہم کہتے ہیں اللہ سیلاب بھیجتا ہے, سونامی بھیجتا ہے, اور جہاں اس نے بھیجنا ہوتا ہے وہاں بھیج دیتا ہے. کسی بزرگ کے بزرگ کا پیو بھی نہیں روک سکتا. کو روک کے بتائے. اچھا کہتے ہیں یہ روک رہے ہوتے ہیں, ان سے یہ پوچھا کریں یہ جو مصیبتیں یہ بھیج کون رہا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا بزرگ نے فلاں مصیبت ٹال دی, فلاں, یہ بھیجی کس نے تھی؟ تو پھر اللہ نے زیادہ ڈاٹے نے کہ ٹال دی تھی؟ نہیں, اور جتنی مصیبت اس نے بھیجنی ہوتی ہے نا اتنی ہی بھیجتا ہے وہ. جب ٹالنے کی باری ہے کوئی نہیں ٹال سکتا. آپ نے اکثر سنا ہوگا جی وہ کہتے ہیں جی وہ فلاں جو مزار ہے نا جی, وہاں پہ ٹرین آپ کو پتہ ہے کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ وہاں پہلے ٹرین کا اسٹیشن نہیں تھا. تو وہ ایک دن بزرگ گزرے, ان کو جنہوں نے جلال سے جناب ٹرین کو دیکھا تو وہ جناب انجن جڑا نا اپنی پٹری تے انجن چھالا مارتا سی, اگے نہیں سی ٹرتا. وہ سمجھے بھی گھوڑا ہے, گھوڑا کہتا انہوں باغا کھینچ رہا ہوں نا جس طرح. تو وہ اگر آپ کسی گھوڑے کی یعنی وہ باغیں کھینچ لیں نا تو وہیں پہ ایسے ایسے ٹانگے مارو, کہتے ہیں انجن کرتا سی پر اگے نہیں سی ٹرتا. پھر جناب گورے نے مجبور ہو کے نا اتنے جناب اسٹیشن بنا دیا. او اللہ دے بندے ہو, اللہ دا خوف کرو. شکر ہے کہ گوروں کو اردو نہیں آتی, پنجابی نہیں آتی, اور آپ کو انگلش نہیں آتی, ورنہ یقین کریں کہ گوروں کو مزاحیہ پروگرام لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہمارے علماء کی صرف تقریریں لگا دیتے ہیں. ایسے پاسبل ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی اس طرح نگاہ مار کے وہ روک سکتے ہیں یعنی انجن کو, تو آج کو بزرگ نگاہ مار کے کیا, میں کہتا ہوں یہ سارے بزرگ سامنے کھڑے ہو کے انجن کو نہیں روک سکتے. اگر کوئی کہتا ہے میں روک سکتا ہوں تو وہ آ جائے اپنے آپ کو وہ والنٹیئرلی پیش کرے. جس بزرگ سے دنیا پاک کروانی ہے تو انہوں بزرگوں کو ہم لے آتے ہیں, اور آپ یہ آگ سامنے رکھیں کوئی تیار نہیں ہوگا. کہتا نہیں نگاہ ماری جناب, یہ سارا نظام وہ چلا رہے جناب, سب کچھ انہوں دی وجہ نال. تو اس کا میں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ آپ اپنے سارے بزرگوں کو یعنی آمادہ کریں. ایک جہاز ہم ارینج کرتے ہیں, بوئنگ 747, سارے بزرگ وہاں پہ بٹھاتے ہیں اس میں. اس کے بعد پائلٹ کو کہتے ہیں کہ آپ پیراشوٹ سے کود جاؤ. بزرگ جو نگاہ مار کے سارا سسٹم چلا رہے تھے وہ جناب کاکپٹ پہ بیٹھ کے بھی جہاز نہیں اڑا سکتے, نگاہوں سے تو اڑانا بڑی دور کی بات ہے. ویسے آپ مجھے بتائیں اگر وہ پائلٹ چھلانگ لگا دے, کوئی بزرگ وہ جہاز چلا سکتا ہے؟ اگر اس کو سیٹ پہ بھی بٹھا دیا جائے تو آپ دیکھ لیں کہ کیسے کیسے ہم نے بزرگوں کے بارے میں نظریات بنائے ہوئے ہیں کہ جی نظام چلا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. آپ جہاز چھوڑ دیں میرے بھائی, یہ یعنی پرانے بزرگ زندہ ہونا تو ہمارے جو بچے چھوٹے موبائل چلا لیتے ہیں نا, ٹیب وغیرہ, یہ بھی نہیں بزرگ چلا سکتے جب تک وہ سیکھ نہ لیں. گھڑی میں الارم نہیں لگا سکتے وہ. پرانے زمانے میں کدھر لوگوں کو پتا تھا, یہ سیل جب نہیں ہوتے تھے. اب ایک پرانا کوئی 200-300 سال کے پہلے کا بزرگ آ جائے, اس کو کہا جائے یہ گھڑی کا سیل چینج کر دو, تو وہ پہلے آپ سے پوچھے گا گھڑی کون سی ہوتی ہے. آپ اشارہ اگر نہ کریں سیل وہ کیا ہوتا ہے, اس کو کیا پتا سیل کیا ہوتا ہے. سب کا سب فراڈ چل رہا ہے. دنیا اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھی. تو
میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ نہیں ہے بزرگ پرستی کا فتنہ پہلے بھی تھا اور آج تک وہ فتنہ اسی طریقے سے چل رہا ہے اس قوم میں بھی. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. تو اے اللہ تو بھی ان کی گمراہی میں اضافہ ہی کر دے. اب یہ جس پیغمبر کا دل دکھا ہوا ہے نا، آپ پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے لیے بد دعا کی نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھنا اب تم فرعون کے لیے بد دعا کر رہے ہو، کل کو یہ نہ ہو عذاب آئے تو تمہارا دل پسیج جائے، پھر پکا رہنا ہے، کیونکہ نبی رقیق القلب ہوتے ہیں. یہاں پہ نوح علیہ السلام جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں اللہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، یعنی یہ جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں، اب اے اللہ ان کو تو تباہ ان کی گمراہی میں اضافہ ہی کر دینا، یعنی ان کو اب توبہ کی بھی توفیق نہ ملے. یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. پیغمبر کہہ رہا ہے کہ اب توبہ نصیب نہ ہو ان کو. کیوں؟ پوری زندگی میری مخالفت کرتے رہے، آخری ٹائم پہ اگر یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہمارا غصہ کیسے ٹھنڈا ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کا ہی جگرا تھا نا کہ آپ نے فتح مکہ پہ سب کو لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی پہ کوئی گرفت نہیں ہے، معاف کیا معاف کیا معاف کیا. یہ بڑا مشکل کام ہے. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنی خطاؤں کے باعث انہیں غرق کر دیا گیا، پھر انہیں آگ میں ڈال دیا گیا. یعنی نوح علیہ السلام سے پہلے بھی جو لوگ گمراہ گزرے. فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کسی کو اپنا مددگار نہیں پایا. وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پھر نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب نہ چھوڑ اس روئے زمین پر کافروں میں سے کوئی بھی بستی. انکا ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو انہیں زندہ چھوڑ دے گا تو یہ تیرے باقی لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور اے اللہ ان کی جو اولاد بھی پیدا ہوگی نا وہ آگے سے بدکار اور ناشکری پیدا ہوگی. کتنی بڑی کنکلوژن کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام. انہوں نے کہا میں نے 950 سال ان کو آزما لیا ہے، کوئی اب ان میں سے بچنا نہیں چاہیے، ان کی اولاد بھی کافر ہی پیدا ہوگی. اب یہ بیسیکلی حضرت نوح علیہ السلام ایک ایکسپرٹ اوپینین دے رہے ہیں کہ جب کسی کے اوپر مور لگ جائے تو وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر ہوتا ہے. سم بکم عمی فہم لا یرجعون. لیکن ہمارے لوگوں نے نا جناب اس سے علم غیب ثابت کیا. انہوں نے کہا دیکھیں نوح علیہ السلام کو کتنا علم غیب تھا کہ انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ یہ جو کافر تو نے زندہ چھوڑ دیے نا، نہ ان کو ہدایت ملے گی نہ ان کی اولادوں میں. انہوں نے کہا کہ ان کی جتنی بھی اولاد قیامت تک آنے والی تھی نا ان کے بارے میں نوح علیہ السلام کو علم غیب تھا کہ وہ ہدایت نہیں پکڑیں گے. یہ جو علم غیب کڑے ہوا ہے اس آیت چ، یہ تو ان کا اوپینین تھا. ایک اگر نوح علیہ السلام کو علم غیب تھا تو ان کو اس وقت کیوں نہیں خیال آیا جب انہوں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت لفظ استعمال کیے، اے نوح جاہلوں میں سے نہ ہو، بہت سخت الفاظ. پھر انہوں نے معافی مانگی جب انہوں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے بد دعا کی تھی کہ ان کو بچا لے. تو اللہ نے فرمایا یہ تیرا بیٹا ضرور ہے لیکن حقیقتاً اب یہ تیرا بیٹا نہیں، کیونکہ اس کے اعمال تیرے مخالفین والے. تو نوح علیہ السلام کو ان کے بیٹے کے حق میں دعا کرنے کی پاداش میں بعد میں اللہ سے معافی مانگنی پڑی. تو علم غیب ہوتا تو یہ کام کرتے؟ الٹا انہوں نے آرگومنٹ دیا اللہ کو کہ اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے اور میرے گھر والوں کو بچا لے گا. اس سے مزید کلیئر ہو گیا کہ ان کو کچھ پتہ نہیں تھا علم غیب. یہ انہوں نے یعنی اس بات کی بھی تعویل غلط سمجھی، کیونکہ ان کا قرآن پاک میں اس میں بھی مطلب انہوں نے دعا بھی کی ہے اللہ تعالیٰ یعنی اہل ایمان ان کے گھر والوں کو بچائے گا بشرطے کہ وہ اہل ایمان ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تیرے گھر والوں کی گارنٹی دی تھی، لیکن ان گھر والوں کی جو ایمان لے کے آئے، تیری بیوی اور تیرا بچہ جو تجھ پہ ایمان نہیں لے کے آئے وہ نہیں بچیں گے. ایک بیٹا ان کا نہیں بچا اور ایک بیوی نہیں. اور وہ اللہ سے کیا آرگومنٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا میرے گھر والوں کو بچائے گا، تو باقی گھر والوں کو بچایا نا، ساروں کو تو نہیں بچانا. تو جن کو اس چیز کا مطلب سمجھ نہیں تھا ان کے بارے میں آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہیں علم غیب ہے قیامت تک آنے والی اولاد کا.
جن کو اپنے گھر والے کے بارے میں بھی علم نہیں تھا، ڈائریکٹ بات کو بھی وہ نہیں سمجھے، اور اس کی تعویل دوسری کی انہوں نے، اور پھر اللہ سے معافی مانگی۔ پھر اللہ نے جب ڈانٹا تو قرآن پاک میں ان کی معافی بھی نقل ہوئی۔ اور یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوگا۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، قیامت والے دن جب سب لوگ نفسا نفسی کر رہے ہوں گے اور پھر وہ اپنے سفارشی کی تلاش میں نکلیں گے تو آدم علیہ السلام کے پاس پہلے آئیں گے، تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اللہ نے ایک شجر کھانے سے منع کیا تھا، میں نے نافرمانی کی، کہ آج میری پکڑ نہ ہو، آج اللہ بڑے جلال میں ہے، ایسے جلال میں جو آج سے پہلے نہیں تھا، تم نوح کے پاس چلے جاؤ۔ پھر لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے نوح علیہ السلام، آپ اللہ کے خاص رسولوں میں سے رسول ہیں، نسل انسانی کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے آگے چلایا، تو آپ اللہ کے حضور دعا کریں نا، آج ہماری سفارش کریں۔ تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے بخشش کی دعا کی تھی۔ وہ قیامت کے دن تک معاف ہوئی ہوئی غلطی کو بھی یاد کر رہے ہوں گے۔ تو اسی علم غیب لے کے بیٹھے ہو، قرآن میں فٹ ہی نہیں بیٹھتی یہ باتیں۔ یہ پچھلے دنوں میرا جو کلپ ہے دہشت گردی کے حوالے سے، اس میں نے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا کہ ان سے ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ لڑائی کے دوران کافر جب نیچے آیا ان کی تلوار کے نوک کے، اس نے کلمہ پڑھ دیا ڈر کے، انہوں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا، لیکن دل میں اب کلک تھا، جا کے حضور علیہ السلام سے خود ہی اپنا معاملہ بیان کر دیا کہ یا رسول اللہ اس طرح اپنی شکایت خود ہی کر دی۔ آپ فرمایا تو نے کلمہ اس نے پڑھ لیا تھا تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ کہ یا رسول اللہ اس نے ڈر کے پڑھا تھا۔ آپ فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ اسامہ تو کیا کرے گا جب وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے گا، اور اس جملے کو آپ ریپیٹ کرتے رہے، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا۔ تو آج اس حدیث کے اس پورشن کے اوپر بھی ذرا غور کریں کہ اسامہ بن زید کو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا یا حقیقتاً پڑھا ہے؟ تو ان کو کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ آپ کے تو امت کے ادنا ادنا غوث اور کتب ابدال علم غیب جانتے ہیں، تو میں تو اولیاء اللہ کا سردار ہوں، میں تو صحابی ہوں، تو میں نے واقعی یا رسول اللہ دل چیر لیا تھا نا۔ یہ بھی تو مطلب نکلتا ہے، اور اس سے یہ بھی عقیدہ پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام فرمایا کوئی کسی کا دل چیر کے نہیں دیکھ سکتا اس کے اندر کیا ہے، علم غیب کوئی نہیں جانتا۔ یہ آپ کو تو کہانیاں کراتے ہیں نا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، کہتے ہیں نا۔ اور خدمت گار کون ہوتے ہیں؟ وہ ان کے اپنے بابے۔ جب ہم کہتے ہیں یار صحابہ کی بھی کوئی کرامات، وہ کہتے ہیں نہیں صحابہ کرام تھے، ایک وڈا تو وڈا غوث بھی ہوئے نا جی، وہ صحابی کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو جو تھوڑے غوث جن کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں ہیں، ان کو جب نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو نے دل چیر لیا تھا، تو بیچارے خاموش ہو گئے ہیں۔ آپ کے غوث تو دل بھی بانٹ لیتے ہیں۔ سب کہانی ہے سر، قرآن و حدیث آپ کہیں سے بھی پڑھیں نا، ان کے عقیدے کی گمراہی آپ کے اوپر واضح ہو جائے گی، فٹ ہی نہیں بیٹھتی چیز۔ تو یہاں پہ انہوں نے اپنا ایک اوپینین دیا کہ یا اللہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ تیری طرف سے مول نہ چکی، ان کی اولاد بھی نہ شکری ہوگی۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے رب بخش دے مجھے بھی، میرے والدین کو بھی، اور میرے گھر والوں میں سے بھی جو ایمان کے ساتھ میرے ساتھ داخل ہوئے، اور مومنین میں سے بھی اور مومنات میں سے بھی، مومن مرد عورتوں میں سے بھی۔ ان کو پھر نوح علیہ السلام کو حکم آیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، سورہ ہود میں ڈیٹیل آتی ہے کہ تم ان کو اپنی کشتی میں سوار کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چلتی رہی، پھر دعا بھی انہوں نے کی، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور کفار کی کسی چیز میں اضافہ نہ کر بجز ان کی ہلاکت اور بربادی کے۔ اہل ایمان کے لیے دعا انہوں نے کی کہ ان کو بچا لے، اور اے اللہ کافروں کے لیے اب صرف تباہی آنی چاہیے، توبہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے 950 سال تکلیف کاٹی تھی، انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ آخری وقت میں یہ کلمہ پڑھ لے تے دوویں جہانی مٹھے باؤ۔ انہوں نے کہا نہ یا اللہ اون نہ کلمہ پڑھن، جتنی ہمیں تکلیفیں ان سے پہنچی ہیں نا، اب ان کو کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے اللہ، اب اہل ایمان کو بچا لے اور اب ان کے لیے بربادی طے کر۔ اچھا یہ کتنی دعا انشور کی ہے نوح علیہ السلام نے۔
آخری درجے میں انشور کی ہے. ایک تو سمپل دعا تھی, اللہ تو بچا لے اہل ایمان کو, یہ بھی کافی تھی. ان کے اہل ایمان کو بچا لے اور جو مخالفین ہیں ان کو ہدایت بھی نہ ملے اور ان کی صرف تباہی میں اضافہ ہو. یہ نہ ہو کہ اب یہ کلمہ پڑھ لیں, ہم اتنے 100 سال سے ان کے ہاتھوں تکلیفیں کاٹ رہے ہیں, ان کو بھی ہمیں اپنا بھائی بنانا پڑ جائے نہ. اور لیکن یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ظاہر ہے پیچھے 950 سال کی ایک تبلیغ ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے دن ہی بدوائیں دینا شروع کر دی ہیں جس طرح ہمارے یہاں پہ لوگ دینا شروع کر دیتے ہیں. یعنی پوری حجت تمام کی ہے انہوں نے, اس کے بعد یہ بد دعا دی ہے. بخاری و مسلم میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں ہی کر لی اور وہ پوری ہو گئی. اور اسی دعا کے تحت نوح علیہ السلام کی قوم بھی تباہ و برباد ہوئی. نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایک دعا دی تھی, وہ انہوں نے کر لی کہ میری قوم کو برباد کر دے. اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے. قیامت والے دن میں اپنی اس دعا سے اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا اور میرے ہر امتی کو میری شفاعت کا نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. مشرک کے لیے میری شفاعت ہوئی. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. شرک کی ڈیٹیلز کے لیے مسئلہ نمبر 3 اور مسئلہ نمبر 43 میرا دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.